اہم بات جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ عبادت کا ایک سٹرکچر ہے. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ وقت پہ خدا کے گھر آئیں. 6 بجے کا وقت ہے اور آپ کو یاد ہونا چاہیے، میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ جب خداوند کے لوگ وقت پر خدا کے گھر آتے ہیں تو خدا کے فرشتے ان کو بلیس کرتے ہیں. اور دوسری دفعہ کب فرشتے بلیس کرتے ہیں؟ جب آپ اپنی آفرنگ خدا کے حضور میں ڈالتے ہیں. اور تھرڈ اور لاسٹ ٹائم پہ اس وقت جب خدا کا خادم کلمات برکات دیتا ہے تو بہت سارے لوگ کلمات برکات سے پہلے نکل جاتے ہیں. اس لیے وقت پہ آئیں اور کلمات برکات لے کر جائیں. آج میرا ذہن تھا کہ ہم 6 بجے شروع کریں گے لیکن ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے. کوئی بات نہیں، لیکن خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں سب باتوں کے لیے. آج شام جو بات ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے وہ ہے یرو کی دیوار. کتنے لوگ اس واقعہ سے واقف اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے؟ یرو کی دیوار کا واقعہ کیا تھا کہ مرد خدا یشوع قوم بنی اسرائیل کی رہبری کر رہا تھا اور وہ یرو شہر تک پہنچا اور وہاں پر اس دیوار کو پار کرنے کے لیے، اس دیوار کو فتح کرنے کے لیے ان کو ہمیشہ کی طرح خدا کی ضرورت پڑی. آج شام ہم جو بات دیکھیں گے اور سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ یرو کی دیوار جو کہ کلام مقدس کا مشہور و معروف واقعہ ہے، نئے عہد نامہ کی کلیسیا کے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ یرو کی دیوار میں نئے عہد نامہ کی کلیسیا کے لیے کیا پیغام ہے ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیں یشوع کی کتاب، اس کا 6 باب پڑھیں جی ذرا. اس کی پہلی 5 آیات میں کیا لکھا ہے؟ یشوع کی کتاب اس کا 6 باب پہلی 5 آیات، اور پھر اس کے بعد آپ 20ویں اور 21ویں آیت بھی پڑھ لیجیے گا. اور یرو بنی اسرائیل کے سبب سے نہایت مضبوطی سے بند تھا، اور نہ تو کوئی باہر جاتا اور نہ کوئی اندر آتا تھا. اور خداوند نے یشوع سے کہا کہ دیکھ، میں نے یرو کو اور اس کے بادشاہ اور زبردست سرماؤں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے. سو تم سب جنگی مرد شہر کو گھیر لو اور ایک دفعہ اس کے چوگرد گشت کرو. 6 دن تک تم ایسا ہی کرنا. اور 7 کاہن صندوق کے آگے آگے مینڈوں کے سینگوں کے ساتھ نرسنگے لیے ہوئے چلیں. اور 7ویں دن تم شہر کی چاروں طرف 7 بار گھومنا اور کاہن نرسنگے پھونکیں. اور یوں ہوگا کہ جب وہ مینڈے کے سینگ کو زور سے پھونکیں اور تم نرسنگے کی آواز سنو تو سب لوگ نہایت زور سے للکاریں. تب شہر کی دیوار بالکل گر جائے گی اور لوگ اپنے اپنے سامنے سیدھے چڑھ جائیں گے. 20 اور 21 آیت پڑھیں. بس لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے. اور ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا اور دیوار بالکل گر پڑی. اور لوگوں میں سے ہر ایک آدمی اپنے سامنے سے چڑھ کر شہر میں گھسا اور انہوں نے اس کو لے لیا. جی ہاں، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک بہت بڑی اور بڑی گہری روحانی جنگ کا واقعہ ہے. بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یرو کی دیوار جو تھی وہ خدا نے گرائی، مگر اگر آپ اس کی روحانی تحقیق کریں تو اس کے پیچھے بہت گہرے روحانی معنی ہیں، کیونکہ یہ ایک روحانی جنگ تھی جو یہوہ پاک خدا خود لڑ رہا تھا اور اس کے ساتھ زمین پر ظاہری طور سے بنی اسرائیل قوم یہ جنگ لڑ رہی تھی. اور ہم نے کیا پڑھا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اور یرو بنی اسرائیل کے سبب سے نہایت مضبوطی سے بند تھا، اور نہ تو کوئی باہر جاتا اور نہ کوئی اندر آتا تھا. کیوں یرو شہر جو تھا وہ بنی اسرائیل کے لیے مضبوطی سے بند تھا؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یرو شہر کے لوگوں نے قوم بنی اسرائیل کی 40 سالہ فتوحات کو سن رکھا تھا کہ ان کا خدا بحر کلثم کے 2 حصے کرنے کی قدرت رکھتا ہے.
انہوں نے سن رکھا تھا کہ ان کا خدا دن کے وقت بادل اور رات کے وقت آگ کے ستون کی شکل میں ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. انہوں نے سن رکھا تھا کہ ان کا خدا مصریوں کو برباد کرنے کے بعد ان کو یہاں پر لایا ہے. انہوں نے 10 آفات کے بارے میں سن رکھا تھا، اور ایک خوف، ایک دہشت، ایک روب، ایک دبدبا یہوہ پاک خدا کا اس شہر پر، اس شہر کے بادشاہ پر، اس شہر کے سورماؤں پر، اس شہر کے جنگی مردوں پر زبردست طریقے تھا قائم تھا. اور لکھا ہے کہ یرو شہر بنی اسرائیل کے سبب سے نہایت مضبوطی سے بند تھا. آج 5 باتیں ہم اس واقعہ میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے میں اور آپ اپنے ارد گرد کی دیواروں کو کیسے گرا سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں ہیں، کسی بیماری میں ہیں یا کسی بھی حالات میں ہیں، تو وہ ابلیس کی طرف سے ایک دیوار ہمارے چوگرد ہوتی ہے جس کو گرانے کی ضرورت ہے. اور ہم دیکھیں گے اس واقعہ میں کس طرح سے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں جس کے باعث ہم اس دیوار کی طرح اپنی دیواریں گرا سکتے ہیں. اور پہلی بات جو دیکھنے اور سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ خدا یشوع سے بات کر رہا ہے. میرے ساتھ رہیے گا. خدا کیا کر رہا ہے جی؟ یشوع سے. ہم نے کیا پڑھا لکھا ہے؟ اور خداوند نے یشوع سے کہا، دیکھ میں نے یریکو اور اس کے بادشاہ اور زبردست سورما کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے. یہاں پر خدا جو ہے وہ یشوع سے بات کر رہا ہے. خدا یشوع سے بات کر رہا ہے. خدا کا کلام نازل ہو رہا ہے. یشوع کسی جگہ پر بیٹھا سن رہا ہے. یشوع کسی جگہ پر بیٹھا خدا کو دیکھ رہا ہے. یشوع کسی جگہ پر بیٹھا خدا کا لشکر دیکھ رہا ہے. خدا کی حضوری موجود ہے. آج بہت دفعہ ہماری زندگیوں کی دیواریں اس لیے نہیں گرتی کیونکہ ہم خدا کی پریزنس میں نہیں رہتے، اور چونکہ پریزنس میں نہیں رہتے خدا بات نہیں کرتا ہے. یہاں پر خدا یشوع سے بات کر رہا ہے. خدا کہتا ہے کہ میں نے یرو شہر کو، اس کے بادشاہ کو، زبردست سورموں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے. آج پہلی بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی کی دیواریں گرائے تو جھکے خدا کے حضور کہ خدا آپ سے بات کرے. کیونکہ خدا بات کرتا ہے تو بات کرنے سے دیواریں گرتی ہیں. لکھا خدا کی آواز پہاڑوں کو چیرتی ہے. خدا کی آواز کے وسیلہ سے ہرنیوں کے حمل گرتے ہیں. خدا کی آواز میں قدرت ہے. ہماری دیواریں اس لیے نہیں گرتی کیونکہ خدا بات ہی نہیں کرتا، لیکن جہاں خدا بات کرے گا دیواریں گریں گی. پہلی بات، آج جھکیں کہ خدا ہم سے بات کرے. دوسری بات اس واقعہ میں کیا نظر آتی ہے کہ ظاہری فتح سے پہلے روحانی فتح ملنی ضروری ہے. میرے ساتھ بولیں، ظاہری فتح سے پہلے روحانی فتح ملنی ضروری ہے. آپ جانتے ہیں کہ یرو شہر جو تھا، اس سے پہلے کہ یشوع ظاہری طور سے حملہ کرتا، جسمانی طور سے حملہ کرتا، خدا نے یشوع کو، بنی اسرائیل قوم کو ان کی فتح کا خدا نے اعلان کیا. ابھی یشوع نے حملہ نہیں کیا، اور خدا کہتا کیا ہے کہ میں نے یرو شہر تیرے ہاتھ میں کر دیا. ابھی جنگ نہیں لڑی گئی، ابھی ہتھیار نہیں استعمال ہوئے، ابھی فوجیوں نے دیوار کو گھیرا نہیں، ابھی کچھ نہیں ہوا. اور خدا کیا کہتا ہے کہ میں نے یہ شہر بھی، اس کا بادشاہ بھی، جنگی سورما بھی سب تیرے ہاتھ میں کر دیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کی دیواریں گرانا چاہتے ہیں تو ظاہری طور پر وہ اس وقت گریں گی جب وہ روحانی عالموں میں گریں گی. کیونکہ میری بات کو یاد رکھیے گا کہ آپ کی زندگی کے ہر ایک مسئلے کی جڑ روحانی ہے. آپ کی زندگی کے ہر ایک مسئلے کی جڑ کیا ہے؟ آپ کی بیماری
जिस्मानी तौर पे बाद में है, पहले रूहानी आलमों में है। आपके माली हालात ज़ाहिरी तौर पर बाद में है, पहले माली हालात रूहानी आलमों में है। आपके घर की लड़ाई, अज़दवाजी जिंदगी के मसले, ज़हनी डिप्रेशन, हर एक चीज की जो जड़ है, याद रखें कि वो रूहानी आलमों में है, फिर उसके असरात जिस्मानी आलमों में है। लेकिन अगर आप रूहानी आलमों की दुरुस्तगी चाहते हैं तो उसके लिए खुदा के हजूर झुकें, क्योंकि जैसे ही आपके रूहानी हालात दुरुस्त होंगे, जिस्मानी ऑटोमेटिकली दुरुस्त हो जाएंगे। खुदा ने ऐलान किया इस बात का। खुदा ने बोला कि ये शहर मैंने तुझे दे दिया है। खुदा ने रूहानी आलमों में इस बात का ऐलान किया। उलमा इसके बारे में क्या बात करते हैं, बड़े गौर से सुनिएगा। आप जानते हैं कि जब खुदा ने यह ऐलान किया, इस ऐलान से पहले यरूशलेम शहर का जो मौक्कल था, यरूशलेम शहर की जो अबलीसी कुव्वतें थी, यरूशलेम शहर के जो अंदर जो अबलीसी फरिश्ते थे, उनको हिरासत में ले लिया गया, जिन्होंने यहूदियों के खिलाफ जंग लड़नी थी, जिन्होंने यहूदियों को मारना था। इससे पहले कि वो लड़ते, रूहानी आलमों में उसका मौक्कल हिरासत में ले लिया गया। आप जानते हैं, मैंने कई दफा बताया कि अबलीस की बादशाहत के अंदर हर एक मुल्क, हर एक शहर, हर एक कस्बे का मौक्कल और फरिश्ता है। आप जानते हैं, दानियल नबी जब अपनी कौम की रिहाई के लिए दुआ कर रहा था, 21 दिन का उसने रोजा रखा, और जब वो दुआ कर रहा तो लिखा है कि जब्राइल फरिश्ता आसमान से उसकी दुआ का जवाब लेकर आया। मगर जब वो जवाब लेकर आ रहा था तो लिखा है रस्ते में फारस के मौक्कल ने उसको पकड़ लिया। मत सोचें कि रूहानी आलमों में जो चीजें हैं वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं, वो हकीकत है। हर एक मुल्क, हर एक शहर के अंदर अबलीस का एक मौक्कल है, जो उधर की बदकारी, उधर के बुरे काम, उधर के हर चीज को कंट्रोल, और वो जंगें भी वही लड़ते हैं। पढ़ ले जरा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए दानियल नबी का सहीफा 10वां बाब, दानियल नबी का सहीफा उसका 10वां बाब पढ़े जी जरा, उसकी 12वीं और 13वीं आयत पढ़े, और फिर 20 और 21 आयत पढ़े। तब उसने मुझसे कहा, ए दानियल, खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई, और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूँ। पर फारिस की मुमलिकत के मुवक्किल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मिकाईल, जो मुकर्रब फरिश्तों में से है, मेरी मदद को पहुंचा, और मैं शाहान फारिस के पास रुका रहा। तो यहां पर हम देखते हैं कि दानियल की दुआ का जवाब फौरन आया, मगर 21 दिन फारस मौजूदा ईरान है, लिखा फारस के मौक्कल ने मुझे रोके रखा। 21 दिन मुकाबला चलता रहा, और फिर क्या लिखा है, मिकाईल मेरी मदद के लिए आया। इसी तरह से याद रखें, जब यरूशलेम शहर को फतह करना था तो यरूशलेम शहर के मौक्कल को पहले शिकस्त दी गई, उन तमाम अबलीसी फरिश्तों को शिकस्त दी गई, उन तमाम बदरूहों को शिकस्त दी गई, उन तमाम रूहों को हिरासत में लिया गया जिन्होंने जंग करनी थी। और जब हिरासत में ले लिया गया तो खुदा ऐलान करता कि मैंने ये मुल्क, इसका बादशाह, इसके जंगी सूरमा तेरे हाथ में कर दिया। इसलिए याद रखें, जब तक रूहानी आलमों में आप जंग नहीं समझेंगे, आप जिस्मानी आलमों में कुछ नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी का कोई भी मसला है, वो रूहानी आलमों में पहले उसको फतह करें। यहां पर खुदा ने जाहिरी या जिस्मानी जंग से पहले रूहानी आलमों में उनको शिकस्त दी, यरू शहर को, और फिर खुदा ने उसको बोला, जा, मैंने ये सब कुछ तेरे हाथ में कर दिया है। आज झुके खुदा के हजूर, खुदा को बोले, खुदावंद अपना आप जाहिर कर मुझ पे, जैसे तूने यशवा पे किया। खुदावंद मुझे जंग करना सिखा, खुदा मुझे रूहानी आलमों में बात करना सिखा। खुदा मुझे बता कि मैं कैसे रूहानी आलमों में अपने इर्द गिर्द की दीवारों को गिरा सकता हूं। खुदा मेरे दुखों का हाल मैं जानता हूं कि रूहानी आलमों में है। याद रखें, जो कुछ रूहानी आलमों में है उसके असरात जिस्मानी आलमों में है।
ہم اثرات کو دیکھتے ہیں، جڑ پہ نہیں جاتے، لیکن خدا چونکہ مالک ہے، اس نے جڑ کو پہلے کچلا اور پھر اس بات کا اعلان کیا۔ تو آج دوسری بات کیا سیکھنے والی ہے کہ ہمیں اپنی فتح ظاہری طور سے بعد میں دیکھنی ہے، پہلے روحانی عالموں میں دیکھیں، اپنی ہر چیز کو ویژولائز کریں کہ یہ درست ہو چکی ہے یسوع کے نام سے۔ خداوند آپ کی دیواریں گرانے والا ہے۔ تیسری بات، فتح خدا کے حکم کی فرما برداری سے ہوتی ہے۔ بہت دفعہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر فتح یاب زندگی اس لیے نہیں جیتے کیونکہ ہم فرما برداری نہیں کرتے ہیں۔ خدا نے ساؤل کو ایک حکم دیا کہ جا کے امالیکیوں کو مار۔ ساؤل نے مارا، مگر جو انسٹرکشنز خدا نے دی، خدا نے کہا تھا کہ وہاں کے جوان مرد، جوان عورت، ننا بچہ، اور آگے لکھا ہے شیر خار، اور لکھا کہ تمام جانور مار آنا۔ مگر ساؤل نے خدا کی بات نہ مانی، وہ وہاں سے بھیڑ بکری اور بہت ساری چیزیں لے آیا۔ اس نے وہ جنگ تو فتح کر لی، مگر آپ جانتے ہیں اس نافرمانی کے باعث وہ بادشاہت سے جاتا رہا۔ اور مرد خدا سیموئیل نے اس کے حق میں کہا کہ فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ آج اس وقت آپ اپنی زندگی کی دیواروں کو گرتا ہوا دیکھیں گے جب آپ کلام کے مطابق فرما برداری کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو انسٹرکشنز خدا نے یشوع کو دی، یشوع نے اسی طرح اس انسٹرکشنز کو فالو کیا جیسے خدا نے اس کو بولا کہ تو نے 7 دن دیوار کے چکر لگانا ہے اور تو نے عہد کا صندوق اٹھائے پھرنا ہے اور سب نے خاموش رہنا ہے، مگر 7ویں دن للکارنا ہے۔ جو کچھ خدا نے کہا، یشوع فرما برداری سے ان باتوں کو کرتا رہا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو دیوار تھی ان کے لیے گر گئی۔ تو تیسری بات کیا ہے؟ اپنی ارد گرد کی دیواروں کو گرانے کے لیے خدا کی فرما برداری کریں۔ جو کچھ خدا کہتا ہے، بہت دفعہ خدا ہمیں کچھ اور کہتا ہے، ہم کچھ اور کرتے ہیں۔ ہم اپنے ذہن سے اپنے فائدہ کو سوچتے ہیں، ہم اپنے ذہن سے اپنے کام کرتے ہیں، خدا کچھ اور بات کر رہا ہوتا ہے۔ بہت دفعہ خدا جو بات کرتا ہے اس میں ہمیں نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر اصل میں اس میں بہتری ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم جو تھا، ابراہیم سے خدا نے وعدہ کیا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا، اور پھر اس وعدہ کے اور اسحاق کے بیچ اس کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام اسماعیل تھا۔ اور جب اسماعیل 13 سال کا ہوا تو لکھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ پھر ظاہر ہوا ابراہیم پہ اور اس نے بولا کہ تجھے میں بیٹا دوں گا۔ وہاں پہ لکھا کہ ابراہیم نے کہا کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ خدا نے کہا نو، وعدہ کچھ اور ہے، اسماعیل جیتا رہے گا لیکن وعدہ کچھ اور ہے، فرما برداری کر، بیٹا اسحاق ہوگا۔ خداوند ہمیں کچھ کہتا ہے، ہم کچھ کرتے ہیں۔ ہم اپنی سوچ سے، اپنے ارادے سے اپنے کام کرتے ہیں، ہمیں وہ کام مشکل لگتے ہیں جو خدا کہتا ہے، مگر جب ہم ان مشکل کاموں کو ایمان سے کرتے ہیں تو یاد رکھیں یشوع کی طرح فتح مند ہوتے ہیں۔ فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ چوتھی بات ایمان کی قوت سے زندگی گزارنا۔ تو یاد رکھیں آپ کی زندگی کی دیواریں اس وقت گرتی ہیں جب ہم ایمان کی قوت سے زندگی جیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اس یرو دیوار کی سٹڈی کریں تو یرو شہر کی جو دیوار تھی اس کی بناوٹ پتہ کیسی تھی؟ اس کی بناوٹ ایسی تھی کہ اس زمانے کی وہ بلٹ پروف دیوار تھی۔ ذرا دیوار لگائیں جی، میں نے ایک پکچر بھیجی تھی آپ کو۔ یہ اس زمانے کی بلٹ پروف دیوار تھی۔ بلٹ پروف دیوار کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے جو اسلحے تھے ان اسلحوں سے یہ دیوار نہیں گر سکتی تھی۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں تو یہ دیوار بیسیکلی اس کی 2 لیئرز تھی۔ یہ اس کی آؤٹر لیئر ہے، یہ باہر تھی، اور یہ اس کی انر لیئر ہے۔ یہ 2 دیواریں ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری پکچر لگائیں ذرا، وہ تھوڑی سی زیادہ ایشین پکچر ہے۔ یہ دیکھیں، یہ والی، یہ دیکھیں، یہ 2 دیواریں ہیں، ایک باہر کی دیوار ہے
اور ایک اندر کی دیوار ہے. اور اس کی بناوٹ کیا ہے سنیں. جو بیرونی دیوار تھی وہ 25 سے 30 فٹ اونچی تھی. کتنی جی؟ یہ میرے خیال سے شاید کوئی 10 یا 12 فٹ ہوگی اونچائی, تو اس سے ڈبل کر لیں. 25 سے 30 فٹ اونچی تھی اور 12 سے 15 فٹ موٹی تھی. کون سی؟ جو باہر کی دیوار تھی, یہ والی. 12 سے 15 فٹ موٹی اور 25 سے 30 فٹ اونچی. اور جو اندر والی دیوار تھی وہ 20 سے 26 فٹ اونچی اور 6 سے 8 فٹ موٹی دیوار تھی. یہ 2 دیواریں اس شہر کو پروٹیکٹ کرتی تھی. اور یرو شہر کے جو لوگ تھے ان کا بڑا مان تھا اس دیوار پہ کہ یہ دیوار ایک ایسی دیوار ہے جو کوئی نہیں گرا سکتا. اس دیوار کے وسیلہ سے ہم بچ جائیں گے. اسی لیے کیا لکھا ہے کہ یرو شہر مضبوطی سے بند تھا, کیونکہ ان کا یہ مان تھا کہ اگر یہ دیوار ہمارے چوگرد ہے تو ہمیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا. اور یشوا بھی یہ بات جانتا تھا کہ اس دیوار کو ہم اپنے ہتھیاروں سے نہیں گرا سکتے. یشوا کو پتا تھا یہ بات, کیونکہ یشوا ایک زبردست جنگی سورما تھا. اس وقت کا وہ چیف کمانڈر تھا جس کو آئیڈیا تھا کہ حملے کے وقت کیا چیز کتنی مؤثر ہے. اس نے جب جاسوس بھیجے تھے تو انہوں نے بیسیکلی اس دیوار کا ہی اندازہ لگایا تھا اور ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ دیوار ہم سے نہیں گر سکتی. مگر یشوا نے کیا کیا؟ یشوا ایمان کی قوت سے جب خدا اس سے بات کر رہا تھا, میری بات کو دھیان سے سنیے گا, مس نہیں کرنا. جب خدا یشوا سے بات کر رہا ہے, میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پہ کہ یشوا ویژولائز کر رہا تھا کہ دیوار کیسے گرنی ہے. یشوا ایمان سے بھرا ہوا تھا. یشوا جانتا تھا کہ وہ خدا جس نے ہمارے لیے بحر کلثم کے 2 حصے کیے ہیں وہ اس دیوار کو گرائے گا. اور وہ اس ایمان سے خداوند کی انسٹرکشنز کو سن رہا ہے اور اسی ایمان سے وہ اٹھا ہے. اسی ایمان سے اس نے 7 کائن پکڑے ہیں. اسی ایمان سے اس نے 7 نرسنگے پکڑے ہیں. اسی ایمان سے اس نے عہد کا صندوق اٹھایا ہے. اسی ایمان سے اس نے دیوار کے چوگرد 7 چکر لگائے ہیں اور 7 دن چکر لگاتے رہے ہیں. اور اسی ایمان سے 7ویں دن پو پھٹتے وقت انہوں نے للکارا, اور جیسے للکارا ایمان کی قوت سے وہ دیوار نیچے گر گئی. عبرانیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے ایمان ہی سے یرو کی شہر پناہ جب 7 دن تک اس کے گرد پھر چکے گر پڑی. اس دیوار کے گرنے کے پیچھے کوئی ہتھیار نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی قدرت اور یشوا اور بنی اسرائیل قوم کا ایمان تھا. آپ کے چوگرد کتنی بڑی دیوار کیوں نہ ہو, آپ کس بڑے مسئلے میں کیوں نہ ہو, اگر آپ ایمان سے کھڑے ہو جائیں گے وہ دیوار آپ کے لیے خداوند گرانے کی قدرت رکھتا ہے. ہیلیلویا. ایمان کی قوت سے خدا نے اس دیوار کو گرایا. پانچویں اور آخری بات ہے اپنے مسئلوں کے اندر خدا کی حضوری میں چلنا سیکھیں. یہ بڑی سخت لیکن بڑی اہم بات ہے. اپنے مسئلوں میں خداوند کی حضوری میں چلنا سیکھیں. خداوند کی پریزنس کو اپنے مسئلوں میں لے کر چلیں. آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ جب خدا نے اس کو انسٹرکشنز دیں تو یشوا نے جب 7 کائن اور 7 نرسنگے لیے تو اس نے ایک خاص کام کیا. اس نے عہد کا صندوق اپنے ساتھ رکھا اور 7 دن عہد کا صندوق لے کر وہ پھرتے رہے. آپ جانتے ہیں عہد کا صندوق جو ہے وہ خدا کی پریزنس کو ظاہر کرتا تھا. عہد کا صندوق خدا کے جلال کو ظاہر کرتا تھا. عہد کا صندوق خدا کی قدرت اور خدا کی قوت کو ظاہر کرتا تھا. اور جب ہم اپنی زندگی کے مسئلوں میں, ہم اپنی زندگی کے دکھوں میں خداوند کی پریزنس کو کیری کرتے ہیں, شاباراسی, ہماری سب دیواریں گرنے کی ریزن خداوند کی پریزنس ہوتی ہے.
बहुत दफा हम अपने दुखों से क्यों नहीं निकलते, उसकी रीजन ये है कि हम अपनी जंगों में खुदावंद की प्रेजेंस को बहुत पीछे छोड़ आते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा खुदा भी कोई है। लेकिन जब हम यशवा की तरह ऐद के संदूक यानी खुदा की प्रेजेंस को लेकर अपनी दीवारों के चौगिर्द घूमते हैं, तो वो प्रेजेंस ऐसी कुवत वाली होती है कि वो दीवारें ठहर नहीं सकती। 7 दिन ऐद का संदूक उनके साथ रहा। 7 दिन वो ऐद के संदूक को लेकर घूमते रहे। खुदा की प्रेजेंस, आप सोचे, मैं इसको यूं सोच रहा था जब मैं पैगाम तैयार कर रहा था कि ऐद का संदूक खुदा की प्रेजेंस था, और जब वो 7 दिन तक उस शहर के चौगिर्द उस प्रेजेंस को लेकर घूमे होंगे, तो जितनी अबलीसी कुव्वतें वहां पर होंगी वो उस प्रेजेंस के वसीला से भस्म होगी। कोई दीवार ठहर ही नहीं सकती जहां पर खुदा की प्रेजेंस है। लेकिन मसा के सबब से जुआ टूटता है। आज अगर आपकी जिंदगी के अंदर खुदा की प्रेजेंस है, याद रखें, दुख नहीं कम होंगे, मसले कम नहीं होंगे, दुख चलते रहेंगे, मसले चलते रहेंगे, पर वो जो प्रेजेंस है वो उन मसलों को वक्त पर गिराती रहेगी। खुदा की प्रेजेंस को कैरी करना सीखें। सिर्फ संडे को प्रेजेंस कैरी नहीं करनी, सारी जिंदगी उसकी प्रेजेंस को कैरी करें। आप जहां कहीं जाएं उसकी प्रेजेंस में जाएं, माहौल जैसा भी हो, आप खुदा की प्रेजेंस में रहना सीखें। आप खुदा का मस्कन बने, खुदा का मकदस बने, खुदा का रूह आप में बसे। इसलिए कलाम कहता कि हमें दुनिया के रंग में नहीं रंगना कि जहां जाएं उन हालात में तब्दील हो जाए। नो, खुदावंद की प्रेजेंस आपको हर जगह पर यूनिक करे। लिखा है जो शहर पहाड़ पर है वो छिप नहीं सकता। ईमानदार शख्स के अंदर खुदा की प्रेजेंस छिप नहीं सकती। ईमानदार दूर से नजर आएगा कि ये ईमानदार है। 5वीं और आखिरी बात यही है कि हमारे कैसे भी मसले क्यों ना हो, हमें प्रेजेंस में रहना है। तो पहली बात, हमें अपने आप को इस काबिल करना है कि खुदा हमसे बातचीत करे। दूसरी बात, हमें ज़ाहिरी फतह से पहले रूहानी फतह को देखना है। तीसरी बात, हमें खुदा के हुक्मों की फरमाबरदारी करनी है। चौथी बात, हमें ईमान की जिंदगी जीनी है। 5वीं और आखिरी बात, हमें अपने मसलों में खुदा की प्रेजेंस के साथ मूव करना है। फिर मसले जैसे भी होंगे, इन 5 बातों से आपकी जिंदगी की दीवारें गिरेंगी। पर अगर इन 5 बातों से हम दूर हैं, खुदा हमसे बात नहीं करता, हम रूहानी आंखों से अपनी फतह नहीं देखते, हम खुदा के हुक्मों की फरमाबरदारी नहीं करते, हम ईमान की कुव्वत से जिंदगी नहीं जीते, हम अपने मसलों में प्रेजेंस के साथ मूव नहीं करते खुदा की, तो याद रखें हमारी दीवारें हमारे साथ ही रहेंगी। दीवारें उस वक्त गिरेंगी जब हम यशवा की तरह ईमान की जिंदगी जिएंगे। ये बातें इब्रानियों के खत के मुसन्नफ के मुताबिक लिखा है कि बस गवाहों का ये बड़ा बादल, ये हमारी कुव्वत के लिए है। हम तकवीयत पाएं कि हम जिस खुदा को मानते हैं वो खुदा वही है जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा था, जो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा खुदा है। मेरा और आपका खुदा वही है जो यशवा का खुदा था। याद रखें, ये वही खुदा जिसने यरू की दीवार गिराई, ये वही खुदा है जिसने बैर कुलज़म के 2 हिस्से किए, ये वही खुदा है जिसने मिस्रियों पे 10 आफतें भेजी, ये वही खुदा है जिसने आज तक बनी इस्राएल कौम को संभाला है। मेरा और आपका खुदा भी वही है। ईमान की आंखों से इस बात को देखें। आज ईमान की आंखों से अपनी जिंदगी की दीवारों को गिरता हुआ देखें। आए अपने कदमों पे खड़े होंगे, मैं छोटी सी दुआ आपके लिए करूंगा।
اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی مسئلے کا شکار ہیں، وہ مسئلہ آپ کی بیماری ہو سکتی ہے، آپ کی فائنینشیل کرائسس ہو سکتے ہیں، آپ کی جاب، آپ کا ویزا، آپ کا رشتہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے گھر کی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، وہ دیوار ہے، اور یاد رکھیں اس کی جڑ ظاہری یا جسمانی بعد میں ہے، پہلے روحانی ہے، کیونکہ اس کو ابلیس کنٹرول کر رہا ہے۔ آئیں ایمان سے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں گے اور میرے ساتھ دعا کریں گے۔ اے خداوند، میں ایمان کی قوت سے تیرے حضور میں جھکتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تو میری دعا کا سننے والا ہے۔ جیسے تو نے بنی اسرائیل قوم کے لیے، جیسے تو نے یشوع کے لیے یرو کی دیوار گرائی، خداوند آج میری زندگی کی دیواریں گرا۔ میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں، میں ایمان میں اپنے آپ کو قائم کرتا ہوں، میں فرما برداری کے اندر چلنا چاہتا ہوں۔ خداوند میں ہر حالات میں تیری پریزنس کو کیری کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ تو نے میری دعا سنی ہے، میری دیواریں گر گئی ہیں، میں فتح پا چکا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ یسوع میرا چرواہا ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ میں یسوع پہ ایمان رکھتا ہوں، یسوع کے نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں۔ آئیں خدا یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ ہیلیلویا، پریز جیسس۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس بھروسے سے دعا کریں کہ جو کچھ آپ نے مانگا ہے، یسوع نے کہا جو کچھ تم مانگو ایمان سے مانگو کہ وہ مل گیا۔ شک نہیں کرنا کہ بس یہ میں نے لفظوں سے بات کی ہے۔ اگر آپ نے جس چیز کے لیے آج دعا کی ہے، خداوند نے وہ دعا سنی اور روحانی عالموں میں وہ دیوار گری ہے۔ پریز گاڈ۔ خدا ان سب کو برکت تشریف رکھیں جی۔